بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی عوام کو عرصہ دراز سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیاسی اشرافیہ یہ ملک لوٹ کر کھا گئی اور ان کا احتساب بہت ضروری ہے، اور اس ملک کے تمام مسائل کی جڑ صرف اور صرف کرپشن ہے، جبکہ اس ملک کو مصیبت سے نکالنے کے لیے صرف اور صرف ایماندار لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ تجربہ نہ بھی ہو تو چل جائے گا، کیونکہ جب اوپر سے لیڈر ایماندار ہوگا تو نیچے تک سب ایماندار ہی ہوں گے، اور دنیا اس قوم کی ایمانداری کے نغمے گائے گی، ترانے بنائے گی۔ یہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن کیا یہ سچ ثابت ہوئی بات؟ ہمارے ملک میں ایک ایماندار وزیر اعظم تو حکومت کر رہا ہے۔ کیا دودھ والے نے دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دیا؟ کیا پھل اور سبزی فروشوں نے گندی اور گلے سڑے پھل شاپر میں ڈالنے کا داؤ لگانا چھوڑ دیا؟ کیا سرکاری ملازمین میں عوامی خدمت میں اپنے سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہیں اور اپنی تنخواہ کے علاوہ 1 روپیہ بھی اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں؟ رشوت چوری کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں، جبکہ وکیل، صحافی، پولیس، ڈاکٹر اور جج بڑی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ IMF کو ہم نے اس ملک سے دھکے دے دے کے نکال دیا۔ معاشرے میں کسی بھی شخص کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا پیمانہ اس کا رتبہ، اس کی بڑی کار، بنگلہ نہیں رہا، بلکہ اس کے خاندانی اقدار، اخلاقیات، ایمانداری اور روایات بن چکی ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ لوگ مزید کنفیوز ہو چکے ہیں، اور مایوسی کے اس عالم میں آج ان کو بھی باتیں غور سے سن رہے ہیں جن کی اولاد اس ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، جن کے چاچے 5 دفعہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ، جن کے نانا، جن کی امی وزیر اعظم، جن کے ابا اس ملک کے صدر، اور جن کی پارٹی کے ورکر اس ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنتے آ رہے ہیں۔ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کی عوام کے پاس صحیح معلومات بھی ہوں، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں جتنی لوگ محنت اور سچ کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں نا، شاید ہی کسی اور چیز کی جاتی ہو۔ سیاسی لیڈرز کے لیے اپنی تقریر لکھنے والے سچ اور جھوٹ تولنے کی بجائے یہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو فریب میں ڈال کے داد کیسے وصول کی جائے۔ جمہوریت کی بالادستی کی جنگ لڑنے والے، ووٹ کو عزت دلوانے کی قسمیں کھانے والے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے والے، سول سپریمیسی کا نعرہ مارنے والے ہر وقت اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہے یا بیٹھی ہے، امپائر سوچ رہا ہے یا سو رہا ہے، امپائر نیوٹرل ہے یا سائڈیں مار رہا ہے۔ اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں لیڈر خود ذمہ داری لینے کی بجائے تمام ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ملبہ آمروں پہ ڈالا جاتا ہے، کبھی سیاسی مخالفین پہ۔ کیا کبھی کسی نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ میری وجہ سے خراب ہوا ہے؟ کون ہے جو موجودہ حکومت کو ادارے مضبوط کرنے سے روک رہا ہے؟ کون ہے جو تحریک انصاف کو اس لیے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے سے روک رہا ہے؟ کس نے حکمران جماعت کو روکا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اپنی پارٹی کا قابل ترین شخص ڈھونڈ کر لگائے؟ ہم تو کابینہ 17 لوگوں سے چلانے جا رہے تھے، اور یہ آدھی سینچری کیسے ہوگی؟ اور اس میں بھی اہم وزارتوں پہ کتنے اڑن کھٹولے ہوئے لوگ بیٹھ کر آئے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے وہ تجربہ کاروں کی ٹیم جس نے اس ملک میں انقلاب لانا تھا؟ اور اگر شریف خاندان کے رشتہ داروں کو حکومت میں لانے کے تانے لگ سکتے ہیں تو عمران خان نے وہ جگہ اپنے دوستوں کو مشیر لگا کر کیوں بھر دی؟ اور اگر یہ سب ٹھیک ہے تو عوام کو بھی بتا دیا جائے کہ حکومت چلانے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے، اور اپوزیشن چلانے کے لیے وہ سب باتیں کرنا بھی ضروری تھا۔ اس وقت عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سینٹ الیکشن اور ووٹس کی خرید و فروخت ہے۔ اپوزیشن یہ تاثر دے رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی اگر جیت گئے تو حکومت کے دن پورے ہو جائیں گے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ شاید اصل حقیقت خان صاحب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جناب 3 سال پورے ہونے والے ہیں، آپ کا احتساب کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں آپ سے انتہائی تنگ ہیں، اور عوام کی بیزاری دیکھتے ہوئے آپ کے اراکین اسمبلی بھی پریشان ہیں، کیونکہ ان کی آپ میں دلچسپی اس وقت تک قائم ہے جب تک عوام کی عمران خان میں دلچسپی قائم ہے۔ سیاسی ماحول دیکھ کر پارٹی کا فیصلہ کرنے والے درجنوں سدا بہار پارلیمنٹیرینز اپنے اپنے بیگ تھامے اشاروں کے انتظار میں ہیں۔ خان صاحب، یہ سارا کھیل اس لیے رچایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ اب پہلے جیسے مقبول نہیں رہے، اور آپ کی باتوں کو لوگوں نے کتابی باتیں کہنا شروع کر دیا ہے، جو سننے میں تو بہت اچھی ہیں، لیکن کسی ایک پر آج تک عمل ممکن نہیں ہوا۔ عوام آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور اگر امپائر بھی چھوڑ گئے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک دم سے کیا وجہ ہے کہ PDM کے لوگ بھی قسمیں کھا رہے ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہو گئے؟ بلاول تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے MNAs کو فون ہی نہیں آ رہے۔ 12 MNAs گیلانی صاحب کے پاس نون لیگ کی ٹکٹ کے بدلے ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب، سارے نام نہاد کرپٹ سیاسی قیدیوں کو
ایک ایک کر کے ضمانت مل گئی ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ نہ تو احتساب ہوگا، نہ ہی ایسے 18ویں ترمیم جیسے مسائل حل ہوں گے، نہ ہی آپ کو سینٹ میں اکثریت ملے گی، اور نہ ہی قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 کی اکثریت۔ تو خان صاحب آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت اپوزیشن اس ملک کی سیاسی حقیقت ہے۔ احتساب کا بیانیہ مشرف دور میں ہی دفن ہو گیا تھا، لیکن آپ اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ آپ نے اٹھا لیا۔ اب اسے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ دفن کریں اور ملک میں خوشحالی، ترقی اور روزگار اور معاشی ترقی کے بیانیے پہ سوار ہو جائیں۔ اور خان صاحب یہ سب کچھ آپ کو یہ یقین دلوانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے نیا سیاسی اتحاد بنانا ضروری ہے۔ آپ کو غیر مقبول مگر حقیقت پر مبنی مشوروں پہ کان بھی دھرنے پڑیں گے، سننی پڑے گی آپ کو ان کی۔ خان صاحب یہ سب کچھ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ کو آئینہ دکھایا جائے کہ آپ کی عوامی مقبولیت میں ایک دم سے 20 سال بعد کیوں اضافہ ہو گیا تھا، اور یہ مقبولیت خود بخود آپ کی جھولی میں آ گئی تھی یا ڈالی گئی تھی۔ اور جب تک آپ کی غلط فہمیاں دور نہیں ہوتی، آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ہر روز کہیں نہ کہیں سے گرتے رہیں گے۔ جنہوں نے اپوزیشن کے منت ترلے کر کے 2 بجٹ پاس کروائے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تیسرے بجٹ میں پہلے آپ اپنی آنکھیں کھول لیں اور پھر اپنے بل بوتے پہ اس کو پاس کروانے کی کوشش کریں، ورنہ اس بجٹ کے پاس ہوئے بغیر آپ کی اپنی تنخواہ بھی رک سکتی ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن کمیشن کی غیرت جاگ چکی ہے، اور اس نے کسی بھی قسم کے دباؤ میں آنے سے انکار کرتے ہوئے دھاندلی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس لیے اپوزیشن کو ڈسکا الیکشن میں ان کی امید سے زیادہ کچھ مل گیا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کو سینٹ میں سیکرٹ بیلٹ سمیت کئی پیغامات مل چکے ہیں۔ کاف لیگ اور ایم کیو ایم بھی آپ کو اشاروں کے نعروں میں یہ بتا رہے ہیں کہ ساڈے تے نہ رہنا تے جاگدے ہی رہنا۔ اور اس سارے کھیل کے بعد جو اہم رزلٹ نکلنے کی امید کی جا سکتی ہے، اسے پیپلز پارٹی کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی کافی ساری غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، حکومت کے 5 سال پورے ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، اگلے 5 سال کے انتہائی معدوم ہو سکتے ہیں۔ مولانا اور نون لیگ کو ریلیف کے ساتھ ساتھ اگلے الیکشن میں حصے کی یقین دہانی بھی مل سکتی ہے۔ عوام کو تسلیاں کافی ہیں۔ کیا 3 مارچ کے بعد عوام کے وسیع تر مفاد میں حکومت سیکرٹ بیلٹن کے معاملے کو اس جانفشانی کے ساتھ آگے بڑھائے گی جتنا اس سینٹ الیکشن میں اپنی سیٹیں بچانے کے لیے بڑھا رہی ہے؟ 3 مارچ کے بعد اب عوام کو کیا 26 مارچ لانگ مارچ کا نیا لالی پاپ دیا جائے گا؟ ایک شو ختم ہونے سے پہلے دوسرے شو کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ ہر روز حکومت پہ قہر ٹوٹنے کا ماحول اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت کی غلط فہمی یا خوش فہمی دور نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ہی گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن کر پی ڈی ایم اور حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکیں گے۔ اور اس تک دیکھو کچھ اور کرو کچھ کا کھیل تو جاری ہے۔ سیاسی اتحاد بے یقینی کی کیفیت میں ایک دوسرے کا انتہائی مشکوک حالات میں ساتھ دے رہے ہیں، جو ان کو اپنی قبر کھودنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور فطرت کے خلاف ایک دوسرے سے یہ توقع ہو رہی ہے کہ شاید دوسرا ان کے لیے کوئی قربانی دے اور انہیں کوئی سیاسی فائدہ پہنچا دے۔ خان صاحب اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ حق پر ہیں اور آپ باد مخالف سے گھبرانے والے نہیں ہیں، آپ کو سب روایتی سیاست کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، آپ کو اس ملک کی ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے تبھی کچھ بنے گا، تو برائے مہربانی ہمیں بتائیں کیا آپ نے ابھی تک تعلیم کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے؟ کچھ یکساں تعلیم، نظام تعلیم کے نعرے کے علاوہ کوئی پالیسی، ایک پالیسی جو اس قوم کے جوانوں کی تقدیر بدل سکتی ہو اور مڈل کلاس کو بھی بھاری بھرکم فیس کے بلوں سے بچا سکتی ہو؟ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنا تھا، اس کی اصلاحات کا کیا بنا؟ کیا صحت کے شعبے میں کوئی میجر تبدیلی آ گئی؟ اگلے چند سالوں میں آنے کی امید ہے؟ کیا قرضے اور سرکولر ڈیٹ میں کوئی کمی آئی یا آنے کی امید ہے؟ کیا بے روزگاری میں کوئی کمی آئی یا آنے کی امید ہے؟ کیا کرپشن میں کوئی کمی آئی یا آنے کی امید ہے؟ کیا پاکستان کے سفید ہاتھی سمجھے جانے والے کسی بھی ایک ادارے کو بہتر کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی یا کامیابی کی دور دور تک کوئی امید ہے؟ خان صاحب جب آپ اقتدار میں نہیں تھے نا، اس وقت اس قوم کے پاس ایک امید تھی، بدقسمتی سے اب وہ امید ہم کھو رہے ہیں۔ ترقی نہ صحیح، مستقبل میں حالات ٹھیک ہونے کی مدلل امید ہی دلوا دیں۔ کم از کم وہ پلاننگ کی قوم کے سامنے لے آئیں جو آپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے کی ہوئی تھی، جس نے 90 دن میں تبدیلی لانا تھی۔ اور اگر نہیں تو پھر آپ نے جو اس قوم سے سچ بولنے کی قسم کھائی تھی اس کی لاج رکھے۔ سچ بولتے ہوئے اب اس قوم کو گھبرانے کی اجازت دے دیں پلیز، تاکہ ان کے اندر ہی اندر ناکامی اور مایوسی کا الاؤ نہ پکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سننے اور کہنے کی طاقت دے۔ آئندہ تک کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔